اوکے جی، اپنا ڈیٹا بیس اوپن کر لیتے ہیں. آفس بٹن پہ کلک کیا اور کوئی بھی ایک ڈیٹا بیس، میں بیسٹ پروجیکٹ سے ایک ڈیٹا بیس اٹھا لیتا ہوں، مال سرور آئی ٹی ورڈ اتھر. اوکے کر دیتے ہیں. بیسٹ پروجیکٹ ایم ایس ایکسیس پروجیکٹس اینڈ چلیں یہاں سے لے لیتے ہیں لاسٹ والا. چلیں جی لاسٹ والا لے لیتے ہیں یہاں سے. کنٹرول سی منیمائز کر کے پیسٹ کر دیتے ہیں. اوپن کر لیتا ہوں اسی ڈیٹا بیس کو. ڈبل کلک کیا میں نے اس کے اوپر، یہ آپ کے پاس آ گیا. اب مجھے بیسیکلی ریلیشن شپ ونڈو پہ جاتا ہوں تو یہاں میں نے دیکھا کہ کچھ ٹیبل ایسے ہیں جن کا آپس میں ریلیشن ہے. مثلا میں چاہتا ہوں کہ سپلائر کا کیٹیگری کے ساتھ فارم اکٹھا فارم بنے، یعنی جیسے سپلائر آتا ہے وہ آ کر کیٹیگری کے ساتھ ہی کوئی پروڈکٹ ایڈ ہو جائے. دو ٹیبلز کا فارم بنانا. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو سنگل ٹیبل کا فارم بتایا تھا. تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو کلوز کر دیں اور کریٹ کی آپشن میں جا کر فارم میں جانا ہے، لیکن اب کی دفعہ آپ یوز کریں گے فارم وزرڈ. دو یا دو سے زیادہ ٹیبلز کا فارم بنانے کے لیے میں نے فارم وزرڈ پہ کلک کیا. اب آپ کو باری باری وہ فارم سلیکٹ کرنے ہیں. تو پہلا فارم میں نے لیا کیٹیگری کا. کیٹیگری کے سارے فیلڈ لے لیے کیونکہ کیٹیگری پیرنٹ ہے، کیٹیگری کی انٹری ہونا ضروری ہے. اس کے بعد میں نے کلک کیا اور اس کے بعد دوسرا والا یعنی پروڈکٹ کا جو ورک آؤٹ تھا وہ میں نے سلیکٹ کیا اور یہ بھی سارا سلیکٹ کر لیا. نیکسٹ کیا. اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اوپر کیٹیگری آئے گی، نیچے پروڈکٹ آئیں گی. جی ہاں میں ایسے ہی چاہتا ہوں. لنک فارم میں یہ ہوگا کہ جو آپ کا سب فارم ہوگا اس کی جگہ ایک بٹن آ جائے گا، بٹن دبانے پہ دوسرا فارم اوپن ہوگا. یعنی دو فارم والی بات جو ہم نے پہلے کی تھی وہ لنک فارم میں آتی ہے، لیکن ہم نے لنک فارم نہیں بنانا، ہم نے اس کو سب فارم بنانا ہے. سب فارم سلیکٹ کیا، نیکسٹ کا بٹن دبایا. ٹیبولر یا ڈیٹا شیٹ میں نیچے والے کے لیے میں نے کہا نیچے والا ڈیٹا شیٹ کے اندر، اوپر والا جو ہے وہ آپ کا سمپل ٹیبولر کی شکل میں آ جائے. نیکسٹ کیا. جو بھی بیک گراؤنڈ وغیرہ آپ اس کے اوپر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ اس پہ سلیکٹ کر دیں. اس کے بعد ان کے نام رکھنے ہیں. میں نے کہا اوپر والے کا نام رکھ دیا ایف آر ایم کیٹیگری مین، اور نیچے والے کا میں نے نام رکھا ایف آر ایم پروڈکٹ سب. اینڈ دین فنش کا بٹن میں نے پریس کر دیا. فنش پریس کرنے پر آپ کے پاس جو آپ کا مین فارم ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر آپ کے پاس کیٹیگری کی انفارمیشن آ رہی ہے اور نیچے اس کی پروڈکٹ کی ڈیٹیل آ رہی ہے. ٹھیک. اب میں اس ایریے کو مزید فارمیٹ کرتا ہوں. ڈیزائن ویو میں اس کو لے کے جائیں اور جس طرح سے لاسٹ ٹائم آپ نے اس کی ڈیزائننگ کی تھی میں نے کہا کیٹیگری انفارمیشن، اور اسی طرح نیچے والے ایریا میں آ کر ہم اس کو ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. اور ایکسپینشن دینے کے بعد اس کو ایکسپینڈ کر لیں. یہاں سے اس کو سلیکٹ کیا، مارجن سے پکڑ کے میں اس کو ایکسپینڈ کر لیتا ہوں. وائبریشن آ رہی ہے اس میں. فارم آبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ کا انر ایکسپینڈ کر گیا. سیو کر لیتے ہیں اس کو اور اس کو رن کر لیتے ہیں. ابھی دیکھیں آپ کے پاس یہ آپ کی ورکنگ آ گئی ہے. یہ نیچے والا آپ کا فارم ہے جو آپ کو اس طرح سے نظر آ رہا ہے. اس میں بھی آپ اپنی مرضی سے انٹری کر سکتے ہیں. کسی بھی پکچر میں انٹری کیسے کرتے ہیں؟ کوئی بھی پکچر جو آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، مثلا کیٹیگری ہے میرے پاس، لائک ہم کہتے ہیں کیٹیگری میں ہمارے پاس ہے جی لائک کارز ہیں میں کہہ دیتا ہوں. تو میں یہاں کارڈ سلیکٹ کر لیتا ہوں، ایڈ کر لیتا ہوں. اور ڈسکرپشن ہے ٹھیک ہے اولڈ کارڈز. اب مجھے اس سے ریلیٹڈ سنیپس چاہیے جو میں یہاں پہ اٹیچ کرنا چاہتا ہوں، جو بھی آپ اس کے ماڈلس کے طور پہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو انٹرنیٹ کے اوپر جائیں. اگر آپ کا انٹرنیٹ چل رہا ہوگا تو کوئی بھی پکچر ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا. میں فی الحال یہ کر رہا ہوں کہ نئی پکچر تو نہیں ڈاؤن لوڈ کر رہا. میں یہاں پر میرے پاس کچھ اولڈ سٹف پڑا ہوا ہے. مائی ڈاکومنٹس کے اندر چلے جائیں.
مائی پکچرز، اور یہاں پر آپ کے پاس کچھ اولڈ ڈرافٹ موجود ہے. اس پہ رائٹ کلک کریں. جس ڈمی اسنیپ لے رہا ہوں اوپن ود ایم ایس پینٹ، اس کو ایم ایس پینٹ سے اوپن کر لیں. ایم ایس پینٹ میں اوپن کرنے سے ہوگا یہ اس طرح سے آ جائے گی. اب آپ اسے کنٹرول اے سے کاپی کریں اور اس کو فی الحال بند کر دیں. ٹھیک ہے، اس کو منیمائز کر دیں. جا کے دوبارہ اپنے جو ڈیٹا بیس ہے اس کو اوپن کریں، اپنے امیج پہ رائٹ کلک کریں اور انسرٹ آبجیکٹ سلیکٹ کر لیں. میں نے یہاں سے انسرٹ آبجیکٹ پہ کلک کیا. جیسے آپ انسرٹ آبجیکٹ پہ کلک کریں گے آپ کے پاس ایک باکس آئے گا جس میں پوچھے گا نئی بنانی ہے یا پہلے سے بنی کو یوز کرنی ہے. میں نے کہا کریٹ فرام نیو، اور اگر آپ پہلے کسی فائل کا پاتھ دینا چاہتے ہیں وہ یہاں سے بروز کر کے آپ پاتھ دے سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس میں چینجنگ کروں تو اوریجنل میں بھی چینج ہو جائے، تو لنک کی آپشن آن کر دیں. فی الحال ہم کریٹ نیو کرتے ہیں، بٹ میپ امیج سلیکٹ کر کے اوکے کر دیتے ہیں، اور یہاں پر وہی امیج میں پیسٹ کر دیتا ہوں جو میرا امیج تھا. باہر کلک کیا، وہ آٹومیٹکلی اسٹریچ ہو کے آپ کو یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. سیو کر دیں. آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ سیو ہو چکا ہے. اس کے کورسپونڈنگ آپ کیٹیگری سیو کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. کنفرم کرنے کے لیے میں کیٹیگری کی ٹیبل میں جاتا ہوں اور یہاں جا کے میں دیکھ سکتا ہوں کہ اولڈ کارڈز کے کورسپونڈنگ مجھے بٹ میپ امیج جو ہے وہ آلریڈی اویلیبل ہے، وہ مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے، میں یہاں پر دیکھ سکتا ہوں. آئی جسٹ کلوز دیٹ ون. میں اس کو بند کر دیتا ہوں، اور یہ میرے پاس 1 2 3 4 5 6 7 8 ٹیبلز ہیں، اور ان کے 2 فارم اب میرے پاس بنیں گے. جب آپ سب فارم بنائیں گے تو ایک فارم کے اندر فارم ہے. یہ دیکھیں میں یہاں کیٹیگری کا فارم اوپن کرتا ہوں، اس کے اندر پروڈکٹس کی انفارمیشن بھی آ رہی ہیں. اف آئی ہیو اے پروڈکٹ ود اے اولڈ فارم کیٹیگری، جیسا کہ میں نے آپ کو ڈیٹا انٹری کرنے کے لیے کہا تھا کہ آپ ترتیب سے ان کی انٹریاں کیجیے گا. اب بالکل اسی طرح سے میں یہاں پر جاتا ہوں اور اسٹڈی کرتا ہوں کس کو، یہ 3 میرے پاس آ رہے ہیں. میں یہاں پہ گیا اور یہاں پہ پروڈکٹ کے ٹیبل میں جا کر اس کے کورسپونڈنگ میں کیٹیگری انٹر کرتا ہوں. پروڈکٹ نیم میں کہہ دیتا ہوں لائک ٹویٹا. ڈمی سی انٹری کر رہا ہوں. سپلائر آئی ڈی، اس کا بھی سپلائر کا ریکارڈ ہم نے انٹر نہیں کیا ہوا، تو پہلے کوئی نہ کوئی سپلائر جو ہے وہ آپ کو انٹر کرنا ہوگا. سو کمپنی نیم ABC اینڈ سیو کر لیتے ہیں اس کو. دیٹس آل. کلوز کرتے ہیں. وہاں پہ جا کے جب میں اس کو اوپن کروں گا تو وہ کہہ رہا بھی نہیں ہو سکتا. ناؤ یو جسٹ کلوز دیٹ، اور پھر TBL پروڈکٹ کو کیٹیگری آلریڈی بھی ہے میک ود دا ہیلپ آف فارم. اب آپ یہاں پہ جائیں اور پروڈکٹ کا ٹیبل اوپن کریں. ٹھیک ہے، اور یہاں سے کیٹیگری یہ لے لی، ID کارڈز کے نام سے لے لیا. پرائس $150 $100,000 واٹ ایور جو بھی آپ نے لینا ہے. کوانٹٹی 10، اور یہاں پہ آپ کے یونٹ پرائس اس کی دیتے ہیں. رفلی سی انٹری کر رہا ہوں. یونٹ ان اسٹاک 10. یونٹ آن آرڈر جب 3 رہ جاتے ہیں تو ری آرڈر کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، ری آرڈر لیول ہمارا 1 ہے. جب 1 رہ جاتا ہے ڈسکاؤنٹ ہم دے رہے ہیں اس بندے کو. ٹھیک ہے، یہ میں ایک انٹری کر دی. اب دیکھیں جب آپ اس فارم کو اوپن کرتے ہیں جو آپ کا مین کیٹیگری فارم ہے، تو ہماری کارڈز کے کورسپونڈنگ ہمیں ڈیٹا جو ہے وہ آٹومیٹکلی نظر آ رہا ہے. یعنی دونوں چیزیں میں ایک ہی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ دیکھ سکتا ہوں. یہ دونوں چیزیں مجھے ایک ہی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ اویلیبل نظر آ رہی ہیں. یہاں تک کلیئر ہے جی سب کو؟ یہاں تک کلیئر؟ تو یہ آپ کا سب فارم تھا. اس کے اندر بھی فارمیٹنگ ویسے ہی کرنی ہے. یہ ختم کر دیجیے گا. اس کے الگ سے بٹن ہوں گے، اس کے الگ سے بٹن ہوں گے. یہ جو بٹن ہے یہ اوپر والے کے ہیں یعنی کیٹیگری کے. اگر آپ اس کو نیچے کرتے ہیں یہ جو بٹن ہے یہ آپ کے سب پورشن کے ہیں. تو یہاں سے آپ اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ تھا آپ کا کون سا کرائٹیریا جو کہ بلونگ کرتا تھا آپ کے سب فارم سے. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں رپورٹس کی. رپورٹس کیا ہوتی ہیں؟ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو پرنٹنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ہماری رپورٹس کہلاتی ہیں. یعنی پرنٹ انوائرمنٹ کے لیے بیسیکلی ہم جس چیز کا سہارا لیتے ہیں وہ ہماری رپورٹس ہوتی ہیں. رپورٹس کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ رپورٹس کے بغیر ہم کسی بھی طرح کی پریزنٹیشن جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ جب بھی میں کسی اپنی آرگنائزیشن کو کسی خاص جگہ پر پریزنٹ کرنے کے لیے بات کروں گا تو مجھے جس چیز کا سہارا لینا پڑے گا وہ میری رپورٹنگ ٹولز ہیں. یعنی جب تک میرے رپورٹنگ ٹولز جو ہیں وہ میرے اچھے نہیں ہوں گے میری آرگنائزیشن کا لک دوسروں پہ اچھی نہیں آئے گی. اب رپورٹ ہوتی کیا ہے؟ ایک سادہ سے لے آؤٹ میں بات کرتے ہیں. رپورٹ میں وزٹ سے پہلے بنا رہا ہوں. دیکھیے گا کیسے بناتا ہوں، بلکہ آپ نے بھی رپورٹ وزٹ سے چلے بنا لیجئے گا. میں نے کریٹ پہ کلک کیا. یہاں پر آپ کے پاس آپشن ہے رپورٹ وزٹ. اس پہ کلک کر دیں. جیسے ہی آپ نے رپورٹ وزٹ پہ کلک کیا یہاں پہ آپ کے پاس رپورٹ وزٹ کی ڈیٹیل آ گئی. یہاں سے آپ سلیکٹ کریں اور میں امپلائی کی سپوز رپورٹ بنانا چاہتا ہوں. میں نے امپلائی کو سلیکٹ کر دیا. جو فیلڈ آپ شو کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ 1 by 1 ایک ایک کر کے لینا چاہتے ہیں آپ ایک ایک کر کے سلیکٹ کر سکتے ہیں.
اگر آپ سارے لینا چاہ رہے ہیں آپ سارے سلیکٹ کر سکتے ہیں، کسی کو ڈراپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ڈراپ کر سکتے ہیں، سب کو ڈراپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ڈراپ کر سکتے ہیں۔ میں نے فی الحال کیا کیا، سارے فیلڈ سلیکٹ کر لیے، نیکسٹ کیا میں نے۔ اب جو کیٹیگری جس طرح سے بھی آپ نے انہیں ارینج کرنا تھا یا جس طرح سے بھی آپ نے انہیں ترتیب دینا ہے اس لحاظ سے آپ انہیں ترتیب دے سکتے ہیں۔ تو اب میں نے کیا کیا، میں نے یہاں سے یہ کیا ورکنگ ہے، یہاں میں چاہتا ہوں کہ جو جینڈر وائز ہے نا رپورٹ بنے۔ مثلا میرے پاس سپوز آپ سب میرے امپلائی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو فیمیل کی رپورٹیں پیج جو ہے وہ علیحدہ ہو، جو میل کا پیج ہے وہ علیحدہ ہو، یعنی آپ کا ایکسیس خود ہی اس چیز کا خیال رکھے کہ میل کی رپورٹ علیحدہ بنانی ہے اور فیمیل کی رپورٹ مجھے الگ سے بنانی ہے۔ تو ایسا کرنے کے لیے میں کیا کروں گا، میں ٹائٹل کو الگ سے کیٹیگرائز کر لوں گا۔ ٹائٹل کو الگ سے کیٹیگرائز کرنے پر آپ کے پاس کیا ہوگا، جب آپ ٹائٹل کو الگ نکال لیں گے تو آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ اس طرح سے آپ کے ٹاپ کے اوپر آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے، جبکہ اس کے کورسپونڈنگ نیچے جو آپ کی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں۔ اب اس ٹائٹل کے کورسپونڈنگ مجھے یہاں پر فردر ڈیٹیلز چاہیے، یا جو بھی مجھے امپلیمنٹ ہے وہ چاہیے، یا جو بھی مجھے فنکشنلٹی ہے وہ یہاں پر چاہیے ہوگی۔ تو اب اس کو میں نیکسٹ کر دوں گا، اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ۔ مثلا میں چاہتا ہوں کہ امپلائی آئی ڈی کے مطابق یہ اسینڈنگ آرڈر میں ہو، تو اس وقت یہ اسینڈنگ میں اگر آپ اس کو دبا دیں گے تو پھر یہ ڈسینڈنگ آرڈر میں آئے گا، یعنی اگر یہاں ڈسینڈنگ لکھا ہوا آ رہا ہے اس کا مطلب اب ڈیٹا ڈسینڈنگ میں شو ہو رہا ہے۔ اس کو دباؤں گا، اب ڈسینڈنگ ہو گیا، اسینڈنگ آرڈر میں آپ کو شو ہوگا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ میں نے کر دیا۔ اس کے بعد آپ کس طرح چاہتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ چاہتے ہیں، بلینک چاہتے ہیں، آؤٹ لائن چاہتے ہیں، پہلے یہ آئے پھر یہ آئے پھر یہ آئے، نو جسٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلے یہ اور پھر اس کی ڈیٹیل، پہلے یعنی اگر جینڈر مسٹر ہے تو مسٹر کی ڈیٹیل، مس ہے تو مس کی ڈیٹیل ساری آ جائے۔ پورٹریٹ چاہتے ہیں، پورٹریٹ ہوتا ہے جس کی وڈتھ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، ہائٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، جبکہ دوسری کیٹیگری آپ کے پاس لینڈسکیپ ہے، لینڈسکیپ وہ دیتی ہے جس کے اندر وڈتھ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور ہائٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو آئی پریفر لینڈسکیپ، کیونکہ سم ٹائم ہمارے ریکارڈ جو ہیں وہ زیادہ فیلڈ پر بیس کرتے ہیں تو ہمیں ایک لینتھی ایریا جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے۔ سو آئی آلویز پریفر دا اورینٹیشن نیمڈ ایز لینڈسکیپ، تو میں لینڈسکیپ والی جو سیٹنگ ہے اس کو پریفر کرتا ہوں۔ ایڈجسٹ فار دا فیلڈ وڈتھ، ٹھیک ہے، اس نے کہا خود ہی ایڈجسٹ کر دیں، میں نے نیکسٹ کر دیا۔ اب جس طرح کا بھی آپ بیک گراؤنڈ چاہتے ہیں، جس طرح کی رپورٹ کے اسٹائلش آپ چاہتے ہیں، سو یہاں پر ڈفرینٹ ہے، میں اس میں سے جو پسند کرتا ہوں وہ آفس سے ریلیٹڈ ہے، یہ آپ چوز کر لیں، یا اسی طرح آپ کو یہاں پر اور لسٹ میں ڈفرینٹ نظر آ رہے ہیں۔ تو نارتھ ونڈ یہ اولڈ ڈیٹا بیس تھا، اس کے اسٹائلس ہیں، پر میں آفس سلیکٹ کر رہا ہوں۔ اور بھی آپ کے پاس اسٹائلز اویلیبل ہیں، آپ یہاں سے کوئی بھی اسٹائل جو آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں یا اس کو آپ پک کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کا بٹن پریس کیا، آپ امپلائی کو ایک ٹائٹل دینا چاہتے ہیں، سو یہاں ٹاپ پہ جائیں اور یہاں جا کر آپ اس کو جو بھی ٹائٹل دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے دیں۔ آر پی ٹی رپورٹ کے نام سے میں نے آر پی ٹی امپلائی کے نام سے اس کو رپورٹنگ کو نام دے دیا۔ ٹھیک ہے، پریویو دا رپورٹ، اگر آپ ڈائریکٹ رپورٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی رپورٹ کو ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں تو ماڈیفائی دا رپورٹ کی آپشن یوز ہوگی۔ اس کے بعد فنش کا بٹن پریس کر دیں، جیسے ہی آپ فنش کا بٹن پریس کریں گے آپ کے پاس آپ کی جو رپورٹ ہے وہ بلڈ ہو کے آ گئی۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رپورٹ میرے پاس ڈیزائن موڈ میں اوپن ہوئی ہے۔ ایک پرابلم آ رہی ہے کہ یہاں رپورٹ کے کارنر پر مجھے گرین کلر کا نشان نظر آ رہا ہے، میں نے جیسے ہی اس کے اوپر رکھا تو یہاں لکھا ہوا آ رہا ہے آ رپورٹ وڈتھ از گریٹر دین دا پیج وڈتھ پاسبلی کاز ایکسٹرا بلینک پیجز ٹو بی پرنٹڈ، یعنی آپ کو کچھ بلینک پیجز جو ہیں وہ پرنٹ ہو جائیں گے تو اس کو ایڈجسٹ کرو۔ تو میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں، رپورٹ کو میکسیمائز کرتا ہوں اور یہاں جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا ایشو ہے، کہ ایسا ہو رہا ہے، تھوڑا سا فرق آ رہا ہے، تو اس فرق کو دور کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں جو مجھے نہیں چاہیے وہ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ ویسے بھی یہ تھوڑی آکورڈ سی رپورٹ ہے، کیونکہ اگر میں اس کو رن کر کے آپ کو دکھاؤں تو اس کے اوپر دیکھیں کوئی بھی چیز ابھی پرومیننٹلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو جو فالتو ایریاز ہیں ان کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ میری رپورٹ جو ہے وہ مجھے پراپر لک دے۔ تو ٹائٹل آبویسلی ہم نے میل اور فیمیل کے ٹائٹل علیحدہ علیحدہ لیے ہیں تو مجھے یہ شو کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امپلائی آئی ڈی میں شو کرواؤں گا، فرسٹ نیم لاسٹ نیم میں شو کرواؤں گا، بلکہ فرسٹ نیم شو کرانے کی ضرورت ہے، لاسٹ نیم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ٹائٹل آف کرٹسی ہے، ٹھیک ہے، جوائننگ ڈیٹ چاہیے، ایڈریس اس کا چاہیے، سٹی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، رجسٹریشن نمبر کی ضرورت نہیں ہے، پوسٹل کوڈ نہیں چاہیے، اور کنٹری اس کی کون سی ہے اس کی ڈیٹیل بھی نہیں چاہیے، اس کا ہوم فون مجھے چاہیے، ایکسٹینشن ضرورت نہیں ہے، فوٹو اس کی نہیں چاہیے، نوٹس اس کے بارے میں کیا کمنٹس ہیں فردر اس کی بھی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے، یہ کس کو رپورٹ کرتا ہے یہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ سلیکٹ کر لیں۔ اب یہ فیلڈ میں نے چوز کر لی ہیں، اب آپ ان فیلڈز کو پکڑ کر باقیوں کو ذرا نا آگے آگے موو کر لیں کچھ اس طرح سے
اور جو آپ کے پاس یہ فیلڈ ہے اس کو تھوڑا بڑا کریں تو شفٹ ایرو کی مدد سے آپ بڑا کر سکتے ہیں. میں یہاں سے امپلائی آئی ڈی کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں. پھر اسی طرح فرسٹ نیم کو سلیکٹ کرتا ہوں. اگر تو آپ نے ٹیبل کے اوپر پراپر کیپشن سیٹ نہیں کیے ہوں گے تو یہاں پر آپ کو پھر سے ایک دفعہ دوبارہ تمام آپشنز کے کیپشن سیٹ کرنا پڑیں گے. تو یہاں سے میرے پاس مجھے ٹائٹ کیونکہ میں نے یہاں پہ اس وقت سیٹ نہیں کیے ہوئے ہیں اس لیے مجھے یہاں پر یہ چیزیں مینولی جو ہیں وہ سیٹ کرنی پڑیں گی. آپ یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. دین اگین آپ اس کو سلیکٹ کریں. اسی طرح آپ کے پاس برتھ ڈے ہے تو برتھ ڈے کو بھی سلیکٹ کر لیں. اور یہاں سے ہائر ڈیٹ ہے آپ کے پاس تو یہاں سے آپ ہائر ڈیٹ سلیکٹ کر لیں. ایڈریس ہے ہوم فون اور رپورٹس ٹو. تو اس طرح سے آپ اسے سیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹائٹل کا کلر وغیرہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ چینج کر لیں. میں اس کو امپلائی کر دیتا ہوں, امپلائی انفو. اب وہی انفو پورا کر دیتے ہیں انفارمیشن اور باہر کلک کریں. رن کر کے دیکھیں پریویو رپورٹ پرنٹ پریویو دیکھیں یہ آپ کے پاس اس طرح سے نظر آ رہا ہے. ناؤ آل فیلڈز لکس گریٹ, دس لکس فائن. لیکن اب میرے پاس ڈیٹا کوئی نہیں ہے تو ذرا بات کرتے ہیں کہ ایک رپورٹ کے حصے کتنے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کسی بھی رپورٹ کے آپ کے پاس 5 بنیادی حصے ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو کوئی رپورٹ دکھاتا ہوں تو ہر رپورٹ کے نوٹ کر لیجئے گا دیر آر 5 پارٹس آف آ رپورٹ. نمبر 1 report header, report footer, page header, page footer, or detail area. So we have 5 main basic parts for a report: report header, report footer, page header, page footer and detail area. report header کیا ہوتا ہے لکھ لیجیے گا, پھر میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اوکے جی, ہمارے پاس رپورٹ ہیڈر ہے. رپورٹ ہیڈر وہ حصہ ہوتا ہے جو کسی بھی رپورٹ کے ٹاپ پر نظر آتا ہے. یعنی رپورٹ کا جو سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے وہ آپ کا رپورٹ ہیڈر ہوتا ہے. ٹھیک, رپورٹ ہیڈر موسٹلی پیج کے پہلے صفحے پہ صرف ہوگا اور کسی صفحے پہ یہ نظر نہیں آتا. نمبر 2 رپورٹ فوٹر ہے. یہ یعنی رپورٹ کا سٹارٹ ایریا ہو گیا اور یہ رپورٹ کا اینڈنگ ایریا ہو گیا. جبکہ نیکسٹ آپشن آپ کے پاس آتی ہے پیج ہیڈر کی. پیج ہیڈر یہ آپ کا ٹاپ آف پیج ہے اور رپورٹ فوٹر یہ آپ کا باٹم آف پیج ہے. جبکہ ڈیٹیل ایریا آپ کا ڈیٹا ایریا ہوتا ہے. ڈیٹا ایریا آپ کا وہ ایریا ہوتا ہے بیسیکلی جو تمام تر ڈیٹا کو کنٹین کرتا ہے. اس میں آپ کے سارے ڈیٹا کی انفارمیشن آتی ہے, کتنا ریکارڈ ہے, اس کے اندر بس 10 ریکارڈ ہیں, 15 ہیں. یہ چیز بیان کرتی ہے کہ آپ کی جو رپورٹ ہے وہ کتنی بڑی ہے. اس میں 3 صفحے ہیں, 5 صفحے ہیں, 10 صفحے ہیں, کیونکہ رپورٹ ہیڈر تو صرف رپورٹ کے پہلے صفحے پہ آنا ہے. رپورٹ جو فوٹر ہے وہ جہاں رپورٹ ختم ہونی ہے بس وہاں پہ آنا ہے. اگر 10 صفحے بنیں گے تو پیج ہیڈر جو ہے وہ ہر صفحے کے اوپر آئے گا. اگر 10 صفحے بنیں گے تو پیج فوٹر باٹم میں آئے گا. اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ پیج فوٹر ہے. پیج فوٹر میں نے ڈیٹ آف ٹائم شو کیا ہے, ناؤ کا فنکشن آپ کو یہ شو کر رہا ہے, جبکہ یہاں پر پیج نمبر, ٹوٹل نمبر آف پیجز شو کیے ہیں. رپورٹ فوٹر میں کچھ نہیں لکھا ہوا. پیج ہیڈر کے اندر میں نے وہ جو ابھی میں نے ہیڈنگ سیٹ کی تھی وہ لکھی ہوئی ہیں, جبکہ رپورٹ ہیڈر میں میرا ٹائٹل آف دا پیج جو ہے وہ آ رہا ہے. ابھی تھوڑا سا ایرر آپ کو جنریٹ ہو رہا ہے تو میں اس ایرر کو ریموو کرتا ہوں. یہاں جا کر اس فیلڈ کو تھوڑا سا اندر کر لیتے ہیں اور جو فالتو ایریا ہے وہ یہاں سے ختم کرتے ہیں. جب یہ گرین نشان اوپر سے ختم ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی سیٹنگ صحیح کر دی ہے. تو تھوڑا سا مزید چھوٹا کرتے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس یہ نشان اوپر آ رہا ہے تو
سیو کر لیتے ہیں اس کو، سیو، اور پھر اس کو ویو کرتے ہیں، پرنٹ پریویو، لوگ گڈ ایٹ دیٹ ٹائم، تو زیادہ چھوٹا ہو گیا. ڈیزائن میں چلے جائیں اور اس کو تھوڑا سا مزید بڑا کر دیں، 25 تک بڑا کرتے ہیں. وہ پورٹریٹ کے لیے آ رہا ہے، ہمارا پہ لینڈسکیپ بن چکا ہو. سو جسٹ گو ٹو سیو آپشن، رن کیا، جی بالکل اب بیٹر ہے. اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل نمبر آف پیجز اس کے فردر ریکارڈ ہیں. اب اگر آپ کا امپلائی کے ٹیبل میں ڈیٹا ہوتا تو وہ ڈیٹا آپ کو یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جاتا. اگر زیادہ امپلائیز ہوتے تو دوسرے صفحے پہ بھی چلا جاتا، اگر اور زیادہ امپلائیز ہوتے تو تیسرے صفحے پہ بھی چلا جاتا، اینڈ سو آن. یہ ہمارے پاس موو کرتا رہتا. تو آج ہم نے بیسکلی یہ تیسرا کانٹینٹ ہے جو ہم نے دیکھ لیا. اگر رپورٹ آپ کو ڈیزائن سے بنانی ہو، یعنی اگر آپ نے رپورٹ کو ڈیزائن سے بلڈ کرنا ہے تو ڈیزائن سے رپورٹ بنانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کریٹ، ویسے آپ نے رپورٹ نے وزٹ سے بنانی ہے، آپ نے کیا رپورٹ ڈیزائن، دین اسی طرح سے خالی ایریا پہ ڈبل کلک، ڈیٹا، فیلڈ سورس جس کی بھی بنانی ہے، لائک کیٹیگری کی اگر بنانی ہے کیٹیگری، ایڈ ایگزسٹنگ فیلڈس. میرا خیال ہے آپ کی فارم کی آپشن آپ کو رپیٹ ہو رہی ہے. باقی پھر اسی طرح سے یاد رکھیے رپورٹوں کے اوپر بٹن نہیں ہوتے، نہ ہی موسٹلی ہم رپورٹوں پہ رن کرتے ہیں، نہ ہی رپورٹوں کے اوپر بٹن ہوتے ہیں. تو موسٹلی سادہ جو لے آؤٹ ہے وہ ہمارے پاس کسی بھی رپورٹ کے لیے ہمیں نظر آتا ہے. کوئی ایز سچ ہم کوئی بڑا لے آؤٹ جو ہے وہ اس طرح سے یوز نہیں کرتے ہیں. تو یہ آپ کی رپورٹ ہے، رپورٹ 1. اس کو سیو کر دیں گے RPT کے نام سے، RPT رپورٹ EMP رپورٹ امپلائی، اینڈ دین پریس اوکے، کلوز کر دیں اس کو یہاں سے. تو اس طرح آپ کے پاس جو آپ کی رپورٹ ہے وہ بلڈ ہو جائے گی. تو اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے پہلے ٹیبلز بنانے ہیں، پھر آپ نے ان کے فارمز بنانے ہیں، اور اب ان کی رپورٹیں بھی آپ بنا لیں گے. تو آج کے لیے اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں.